ہم تبدیلی چاہتے ہیں اس ملک میں، ایک ایک گلی میں، ایک ایک سڑک پر، ایک ایک ڈپارٹمنٹ میں، ایک ایک آفس میں، ایک ایک اسکول کالج میں، ایک ایک گھر میں، ایک ایک جھوپڑی میں، ایک ایک کھیت میں، ایک ایک کھلیان میں، فقیر کی جھوپڑی سے لے کر وزیر اعظم کے بنگلے تک ہم سب طرف تبدیلی چاہتے ہیں۔ ہم مسجد میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم مندر میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم چرچ میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم گرودوارے میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم کھیل کے میدان میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم مدرسے کے اندر بھی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم لیجسلیچر ہاؤسز، پارلیمنٹ اور اسمبلی ان کے اندر بھی تبدیلی چاہتے ہیں، ہم الیکشن کے نظام میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ الیکشن کے نظام، یہ جتنا بڑا گنڈا اتنا ہی بڑا نیتا، یقینی طور پر ہم اس میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ ہم یہ نظام ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ سماج کے شریف لوگ الیکشن میں کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں کر سکتے، اور اب تو وہ دور آ رہا ہے کہ سماج کے شریف لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے نکلنے میں ڈر لگتا ہے۔ ہم اس ماحول کو بھی بدلنا چاہتے ہیں، مگر سب سے پہلے میری عزیز بیٹی، یہ تبدیلی کا کام اپنے اندر سے شروع ہو۔ ہم میں سے ہر ایک، وہ مرد ہو، عالم ہو، امام ہو، حافظ ہو، قاری ہو، حافظہ ہو، عالمہ ہو، وہ سائنٹسٹ ہو، وہ میڈیکل پروفیشنل ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ پڑھا لکھا یا ان پڑھ ہو، ہر ایک کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ یہاں سے شروعات ہونی چاہیے، اخلاق ہمارے بہتر ہوں، ہم میں سے ہر ایک اس کے لیے ایک نئے ارادے کو لے کر آگے سے جائیں کہ میں اب بہتر، میں کوشش کروں گی کہ اپنے اندر امپروومنٹ لاؤں، اپنے اندر بہتری لاؤں۔ ایک زمانہ تھا، اور میں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں بہت پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب ساس اپنی بہو سے پوچھتی تھی کہ بیٹی میں کوشش تو بہت کر رہی ہوں کہ تمہارے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کروں اور تم کو اپنی بیٹیوں جیسی محبت دوں، مگر بیٹی تم مجھے بتاؤ کہ اس میں کتنی کمی ہے، کیونکہ انسان اپنے چہرے کے دبدبے کو خود نہیں دیکھ پاتا، تو میں اور کیا بہتری اپنے اندر لاؤں کہ تم اور خوش ہو جاؤ۔ تم اپنے گھر میں، اپنے میکے میں اپنی امی کو چھوڑ کر آئی ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم کو میں اتنی محبت دوں کہ تم یہ کہو فخر سے کہ اب تک تو میری ایک ہی امی تھی، اب میری دو ماں۔ کیا میں اس معیار پر کھری اتر رہی ہوں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں نے وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب ساس اپنی بہو سے پوچھتی تھی، جب بہویں اپنی ساس سے معلوم کرتی تھی، کسی اور کے ذریعے معلوم کرانے کی کوشش کرتی تھی کہ میں اپنے گھر سے بہت کچھ سیکھ کے آئی تھی، میری امی نے بہت سکھایا کہ سسرال میں کیسے رہنا ہے، کیسے بہیو کرنا ہے۔ کوشش تو کر رہی ہوں، مگر مجھے یقین ہے کہ میرے اندر کمیاں بہت ہوں گی، تو میری نند کوئی میری ذرا بتا دیں کہ کیا کیا کمیاں میرے اندر ہیں تاکہ میں جلدی سے اپنے کو امپروو کر سکوں۔ ایک زمانہ تھا جب اس مزاج کے لوگ بھی تھے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب تھے، لیکن وہ لوگ جن کو اچھی تعلیم و تربیت ملی تھی، وہ بچیاں جن کے ماں باپ سمجھدار تھے، وہ بچیاں جن کے ماں باپ نے اپنی بچیوں کو اچھی تربیت دی تھی، وہ بچیاں بہو بنتی تھی تو بیٹیوں کی یاد تازہ کر دیتی، وہ ساس بنتی تھی تو ماؤں کی یاد تازہ کر دیا کرتی تھی، گھروں میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، سکون۔
جنت کا سکون غریب کی جھوپڑی میں ملا کرتا تھا، لیکن یہ وہ غریب گھرانہ ہوا کرتا تھا جس نے اس دنیا میں جینے کا طریقہ سیکھا اور سیکھ کر زندگی گزار رہا۔ ہمیں دکھ ہے اس بات کا، شدید دکھ ہے، اللہ گواہ ہے کہ شادی کسی اور چیز کا اتنا دکھ ہو جتنا دکھ اس بات کا ہے کہ یہ ساری ہیومن ویلیوز، یہ ساری انسانی قدریں ہمارے اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے گھروں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، ہمارے محلوں اور سوسائٹیوں سے، ہمارے شہر سے اور ضلع سے، ہمارے دیش سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمارا ملک پہچانا جاتا تھا دنیا میں محبت سے، ہمارا ملک پہچانا جاتا تھا دنیا میں روحانیت سے، آدھیاتمکتا سے، اسپرچل ویلیوز سے۔ اس ملک کی شہرت، اس ملک کی شہرت ایٹم بم سے نہیں تھی، نیوکلیر طاقت سے نہیں تھی، چاند اور سورج پر کمن ڈالنے سے نہیں تھی، خلا میں اسپیس شٹل کے دوڑانے سے نہیں تھی۔ اس ملک کی، ہمارے اس ملک کے دیش کی جو شہرت تھی دنیا میں، آپ غور تو کریں کہ یہ شہرت کہاں تک پہنچی تھی۔ لاکھوں درود و سلام ہوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جب انہوں نے ہمارے اس ملک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ مجھے ہند کی طرف سے روحانیت کی ٹھنڈی ہوا، بہت غیر معمولی بات۔ انڈیا کی شہرت، ہمارے محبوب وطن بھارت کی شہرت اخلاقیات سے تھی، سادہ زندگی سے تھی، سخاوت سے تھی، بوڑھوں، ضعیفوں، کمزوروں کی سیوا سے تھی۔ اپنی روحانیت کی ترقی کے لیے، اپنا ہردے پریورتن کے لیے، اپنی روحانی تربیت کے لیے ہزاروں میل سفر کرتے تھے یہاں کے لوگ، پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر بسیرا کرتے تھے۔ وہ جادو ٹونا ٹوٹکا نہیں سیکھتے تھے، وہ دراصل تھوڑے دن کے لیے دنیا کے عام ماحول سے الگ ہٹ کر اپنے مالک کی یاد میں، تپسیا میں، ریاضت اور مجاہدے میں وہ وقت گزارا کرتے تھے، اور پیار کی، محبت کی شمع لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے اترا کرتے تھے۔ ہم یہ تبدیلی چاہ رہے ہیں، اور یہ تبدیلی شروع ہوتی ہے اپنی ذات سے۔ جو انسان سماج میں پریورتن کی بات تو کرے مگر اپنے اندر پریورتن کی کوئی کوشش نہ کرے، وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ سماج میں اچھا پریورتن چاہتا ہوں۔ تبدیلی کی سب سے شاندار مثال پوری انسانی تاریخ میں تبدیلی کا ایک زبردست واقعہ، ٹرانسفارمیشن کا، ریفارم کا، چینج کا ایک زبردست جو تجربہ انسانی دنیا کے سامنے آیا ہے، وہ تبدیلی تھی جو رحمت دو عالم اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے وہ جو تبدیلی دنیا میں آئی، پوری دنیا یہ ماننے پر مجبور ہے کہ اس سے زیادہ زبردست، کامیاب، کمپریہنسو، ہمگیر اور ٹوٹل قسم کی تبدیلی انسانی تاریخ میں کبھی نہیں آئی۔
صرف مسلمانوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو مسلمانوں کی گواہی پر پورا اعتبار نہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ کہیں کہ مسلمان کیونکہ ایمان رکھتے ہیں محمد الرسول اللہ پر، محبت کرتے ہیں، وہ ان کے آقا ہیں، ان کے عقیدے میں وہ خدا کے آخری نبی ہیں، تو مسلمان تو یہ کہیں گے. لیکن میں امید کر کے یہ سمجھ کر کہ یہ پڑھے لکھے خواتین کا مجمع ہے، یہ یا تو گرل اسٹوڈنٹس کا مجمع ہے اور یا ایجوکیٹڈ لیڈیز کی کا مجمع ہے. میں اس بھروسے پر یہ بات کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں جتنے بھی ہسٹورین نان مسلم انسانی تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے لوگ جو ایمیننٹ پرسنالٹیز گزری ہیں انسانی تاریخ میں، عظیم شخصیات، جو موسٹ افیکٹو شخصیات، سب سے زیادہ جن کا اثر پڑا، جنہوں نے اپنے سماج میں ایک زبردست تبدیلی لائے، ایسے لوگ، وہ چاہے امریکن آتھرس ہوں، چاہے برٹش ہوں، چاہے کرسچن ہوں، چاہے جوش ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے سکھ ہوں، اگر آپ مطالعہ کریں، اور میں گزارش کروں گا کہ کچھ تھوڑا سا مطالعہ لائبریری میں جا کر کچھ اوتھینٹک کتابوں کا ہماری بچیاں بھی اگر کریں تو ان کے کانفیڈنس میں، ان کے ایمان میں، ان کے کیریکٹر میں زبردست ترقی ہو. وہ شخص، وہ مصنف جس نے انسانی تاریخ کے 100 بڑے آدمیوں پر ایک کتاب لکھی، جس نے 58 سال تک عالمی تاریخ کا مطالعہ کیا اور ایمیننٹ شخصیتوں کو پڑھا کہ کون کون ممتاز ترین شخصیتیں، کامیاب ترین شخصیتیں، مؤثر ترین شخصیتیں، موسٹ افیکٹو شخصیتیں، جنہوں نے انسانیت کی کوئی بڑی خدمت انجام دی، وہ کون کون سے 100 شخصیتیں ہیں. 18 سال کے مطالعے کے بعد ایک مصنف نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب میں پہلا نام محمد الرسول اللہ. اس مصنف نے یہ بات بھی لکھی کہ میں جانتا ہوں کہ میرے کرسچن دوستوں کو میری اس بات پر تعجب ہوگا، ایون کچھ کو آبجیکشن بھی ہوگا، اعتراض بھی ہوگا کہ why did you select Prophet Muhammad? Though you are a Christian، تم ایک کرسچن ہو، لیکن تم نے محمد کو نمبر 1 پر کیوں رکھا؟ جیسس کرائسٹ کو نمبر 1 پر کیوں نہیں رکھا؟ موسیس کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پر کیوں نہیں رکھا؟ اس نے لکھا ہے فورورڈ میں، اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے ہم مذہب لوگوں کو اعتراض ہوگا، لیکن میں اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتا. میں نے کمپیریزن کیا ہے، میں نے مہاتما گوتم بدھا کو بھی پڑھا ہے، میں نے مہاویر جین کو بھی پڑھا ہے، میں نے اس سے پہلے جیسس کرائسٹ کو بھی پڑھا ہے، اور میں نے اور جانے کس کس کو پڑھا ہے، مگر I fail to find out a single person، ایک بندہ میں نہیں تلاش کر سکا جو محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ کی برابری کر سکے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے عظیم انسان، بہت پاک باز و پاک دانہ، نگاہ پاک، سخن دل نواز، فقیرانہ زندگی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کوئی گھر نہیں بنایا، اپنا کوئی گھر نہیں بسایا، شادی نہیں کی، ایک عجیب فقیرانہ درویشانہ زندگی گزاری. مگر عیسیٰ علیہ السلام وہ تبدیلی لا سکے ہوں جو محمد لے آئے. میں جانتا ہوں میں عیسائی ہوں، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ تبدیلی جو محمد لانے میں کامیاب ہوئے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی. محمد نے تجارت کا انداز بدل دیا، محمد نے حکومت اور سیاست کا انداز بدل دیا، محمد نے اکنامکس کے اصول بدل دیے، محمد نے
زندگی کے ہر میدان، ایجوکیشنل سسٹم میں، فیملی سسٹم میں، گورننس کے سسٹم میں سوسائٹی کو ڈیل کیسے کیا جائے، نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اوپر کیسے لایا جائے، خواتین کے پوٹینشل کو معاشرے کی ہمہ جہتی ترقی میں کیسے استعمال کیا جائے، آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ اگر کسی نے کیا تو وہ صرف ایک شخص ہے میرے 58 سالہ مطالعے میں، اور وہ ہے محمد رسول اللہ. اور میں اس لیے ان کو نمبر 2 پر لیا ہوں کہ میں عیسائی ہوں، یہ میرا ضمیر گوارا نہیں. پروفیسر راؤ ہمارے ملک میں ساؤتھ انڈیا میں ایک ایمیننٹ ایجوکیشنل شخصیت گزری ہے. انہوں نے حضرت محمد رسول اللہ کی سیرت پر ایسی زبردست کتاب لکھی کہ میں اکثر مسلم نوجوان بچوں اور بچیوں کو جو پوچھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی سیرت پر ہم کو کوئی کتاب بتائیں، تو میں جہاں مسلم علماء کی کتابیں بتاتا ہوں، مولانا قاضی سلیمان منصور پوری کی رحمت للعالمین بتاتا ہوں، علامہ شبلی اور سید سلمان ندوی کی سیرت النبی پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں، جہاں سید سلمان ندوی کی کتاب محمد دا آئیڈیل پروفٹ یہ پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں، وہاں میں پروفیسر راؤ کی کتاب پڑھنے کا مشورہ دیتا ہوں. مہاتما گاندھی جب 1933 میں انڈیا میں پہلا جنرل الیکشن ہوا انگریز حکومت کے زیر نگرانی، اور اکثر صوبوں میں اس وقت چونکہ اکیلی پارٹی کانگریس تھی وہ اس کو اکثریت ملی، اس نے حکومت بنائی، تو گاندھی جی نے ان انڈین اسٹیٹس کے الیکٹڈ چیف منسٹرز کو، جن کو اس زمانے میں اپنی اپنی اسٹیٹ کا پرائم منسٹر کہا جاتا تھا، ان کو ایک خط لکھا اور ان کو لکھا کہ اگر تم صحیح معنی میں سوراج قائم کرنا چاہتے ہو، ایک ایسی حکومت جو نہایت خلوص کے ساتھ چلے اور اپنی قدروں اور ویلیوز کے ساتھ دیش کی ترقی کے لیے کام کرے، تو میں تم کو مشورہ دیتا ہوں کہ ابوبکر اور عمر جو محمد کے 2 ساتھی تھے، ان دونوں کی جو بایوگرافی ہے، ان دونوں کی جو لائف ہسٹری ہے وہ پڑھو، تب تم کو پتہ چلے گا کہ دیش میں انصاف کا نظام کیسے قائم کیا جاتا ہے. عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہد به العداء، یہ فضیلت، ترقی، مہارت اور کامیابی کی اصلی کسوٹی تو یہ ہے کہ جب کسی کامیابی اور ترقی کی داد اور اس کا اعتراف دشمن بھی کرنے لگے تب ماننا پڑتا ہے کہ یہ واقعی ایک ایسی کامیابی ہے، ایک ایسی ترقی ہے جس کے اوپر ترقی کا کوئی درجہ نہیں. ہم سب اس بات کو دکھ کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے دیش میں تبدیلی ہو رہی ہے، ہمارے دیش میں پریورتن آ رہا ہے، لیکن وہ پریورتن نیگیٹو ہے، وہ پازیٹو نہیں ہے، وہ محبت والا نہیں ہے، نفرت والا ہے، وہ ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد والا نہیں ہے، وہ خوف اور ڈر والا ہے، وہ سازشوں والا ہے، وہ ماب لنچنگ والا ہے، وہ معصوم بے گناہ بچیوں کی عزتیں لوٹنے والا ہے، وہ چلتی ہوئی ریل سے کسی کو پھینک دینے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو واقعی ملک سے محبت ہوگی، جس کو واقعی اس دیش سے محبت ہوگی، جو اس وطن کا وفادار ہوگا، وہ اس طرح کی تبدیلی کبھی نہیں چاہ سکتا اور اس طرح کی تبدیلی چاہنے والوں کا ساتھ نہیں دے.
اس طرح کی تبدیلی جس طرح کی میں نے اب تک جس کا ذکر کیا ہے، جس کی خواہش یقیناً آپ سب کے دینوں میں جاگی ہوگی، آپ کے دل میں بھی یہ خیال آیا ہوگا کاش ہم بھی اس تبدیلی کو دیکھ لیں، کاش ہماری زندگی میں یہ پریورتن آ جائے، کاش نفرت کی جگہ محبت ہمارے ملک میں ہمارے سامنے آ جائے۔ اس طرح کی تبدیلی صرف تماشائی بن کر تمناؤں سے کبھی نہیں آتی، اس طرح کی تبدیلی ایکٹیو پارٹیسپیشن سے، عملی مشارکت سے، ہر ایک کا اس میں کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس طرح کی تبدیلی صرف مردوں کی کوشش سے کبھی نہیں ہے۔ اس بات کو بھی اب بہت خاص توجہ سے میری بچیاں سنیں، پوری تاریخ صرف مردوں کی کوششوں سے تبدیلی آئی ہو، کم سے کم میں تو اس کا قائل نہیں، مجھے اپنے مطالعے میں کبھی ایسا ثبوت نہیں۔ بہت بڑی تبدیلی اس وقت سے آئی انسانی تاریخ میں، انسانی عالمی معاشرے میں، جب ایک بندہ جس کا نام تھا ابراہیم، وہ بیت المقدس میں عراق میں پیدا ہوا، پھر ایک مشن کے لیے عراق سے وہ بیت المقدس گیا فلسطین، پھر اسی مشن کے لیے وہ فلسطین سے مکہ مکرمہ آئے۔ جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ سے تھوڑے سے بھی واقف ہیں، اور میں یہ بدگمانی نہیں کرنا چاہتا کہ مسلمانوں کے گھروں کی بچیاں اور ان کی مائیں ابراہیم علیہ السلام جیسی انقلابی شخصیت، جیسی ہمگیر تبدیلی لانے والے اس عظیم ترین رہنما کی تاریخ سے، اس کے کنٹریبیوشن سے، اس کے احسانات سے ناواقف۔ میں یہ بدگمانی نہیں کر سکتا، تفصیلی طور پر نہ صحیح، لیکن یہ یقیناً آپ جانتی ہوں گی کہ ابراہیم علیہ السلام ایک تمدن، ایک تہذیب کے بانی تھے۔ انہوں نے ایک کلچر، ایک سیولائزیشن، ویلیو بیسڈ سیولائزیشن، ایثار و قربانی والا کلچر، لوٹ کھسوٹ والا نہیں، اپنی ذات سے محبت اور خود غرضی والا نہیں، بلکہ اپنے کو تھوڑا نقصان میں لا کر بھی دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا کلچر، صفائی ستھرائی کا کلچر، طہارت اور کلیننس کے احکام اور اس کے آداب انسانیت کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے ملے۔ ایک بہت کمپریہنسو انسانی تہذیب، بہت مکمل اور بھرپور انسانی تہذیب، شریفانہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور نسخہ سب سے پہلے انسانیت کو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ملا۔ چونکہ مجھے کچھ اور کہنا ہے اپنی بچیوں سے، اس لیے میں ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور ان کے کنٹریبیوشن پر دیر تک نہیں بول سکتا۔ میں جلدی سے اپنے آپ سے موضوع پر آتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ ایک عظیم خاتون کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں۔ اگر حضرت حاجرہ نے ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا، اس عظیم خاتون نے حضرت ابراہیم کا ساتھ نہ دیا ہوتا اور مشکل ترین حالات میں ساتھ نہ دیا ہوتا، ان کی ہمت نہ بڑھائی ہوتی، تو یاد رکھیے نہ مکہ ہوتا، نہ کعبہ ہوتا، نہ زمزم ہوتا، نہ مطاف ہوتا، نہ طواف ہوتا، نہ صفا و مروہ ہوتی، نہ سعی ہوتی صفا و مروہ کے درمیان، نہ مینا ہوتا، نہ عرفات، نہ مزدلفہ، نہ حج، نہ عمرہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے انسانیت کو ایک زبردست کلچر ملا، ایک سویلائزیشن ملی، اس میں عبادات بھی، ان میں اخلاق بھی، ان میں معاملات بھی، ان میں معاشرت بھی، نگاہوں کو نیچا رکھنا، حیا اور حجاب، بہادری کے وقت میں بہادری،
सखावत के वक्त में सखावत, हमदर्दी की जगह पर हमदर्दी, मेहमान नवाजी की जगह पर मेहमान नवाजी। और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वो औसाफ हैं जिनका तस्करा कुरान में किया है। दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं बहुत तफसील से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर इस वक्त रोशनी डालूं, लेकिन वो असल मौजूद जो रह जाएगा, जिसके कहने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कर पाए हैं, ये एक औरत के ताउन से कर, एक औरत की हिम्मत अफजाई, एक औरत की बहादुरी, एक औरत की वफा, यह है जिसने इतने बड़े बड़े जबरदस्त नताइज वजूद में ले आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तस्करे से वो तारीख का बयान मुकम्मल नहीं होता। वो अजीम खातून, उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन, बराबर का हिस्सा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तहजीब में। इसीलिए जहां दुरूद शरीफ में हमें सिखाया गया कि इब्राहिम पर भी दुरूद भेजो, वहीं आले इब्राहिम का भी तस्करा किया गया। अल्लाह नहीं भूल सकता, हम और आप भूल सकते हैं। और औरतों की कुर्बानियों को तो बहुत भुलाया गया, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मैं अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, आपको इनकरेज करता हूँ कि आप कम से कम इंसानी तारीख में इनकलाबी खवातीन की तारीफ पढ़ें। आपका मुशारा थोड़ा होना चाहिए, उससे आपको अपने ऊपर एतबार आएगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, अपनी आपको बेहतर तरीके पर आप पहचान पाएंगे। अपनी फैमिली की तरबियत के सिलसिले में आपको इस नॉलेज से जबरदस्त हिम्मत मिलेगी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुदा ने इम्तिहान लेने के लिए हुक्म दे दिया कि अपने बेटे को ज़बह करो, ज़बह करवाना बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये दिखाना था दुनिया को कि देखो ये एक दर्जा है मोहब्बत का। चुनांचे अल्लाह ने हरगिज़ ये काम नहीं होने दिया, लेकिन तारीख ने और आसमान की आंखों ने ये भी देखा कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने तईन अल्लाह के हुक्म को समझकर अपने बेटे इस्माइल को ज़बह करने के लिए जा रहे थे, तो शैतान हज़रत हाजरा के पास गया, माँ के पास। और शैतान ने माँ से कहा कि देखिए माँ, आप कैसी माँ हो, माँ की ममता तड़प नहीं रही, अरमानों के बाद ये बच्चा पैदा हुआ और आपका शौहर बच्चे का बाप ये बहन के जुनून में आ गया, ये बच्चे को ले जा रहा है काटने और ज़बह करने, आप उसको रोकिए। क्या अजीब खातून थी वो। उसने कहा अगर अगर अल्लाह ने मेरे शौहर इब्राहिम से इसका मुतालबा किया है तो इब्राहिम को खुद करना चाहिए जो अल्लाह चाहते हैं, मैं इब्राहिम को नहीं रोकूंगी। तू बदबख्त यकीनन शैतान और इब्लीस है, दफा हो जा मेरे पास सामने से। और ये हज़रत हाजरा ने कंकरियां उठाई और वो कंकरियां उठाकर उसको एक एक करके मारी। अब आप सोचिए अल्लाह के यहाँ अपनी बंदियों की कितनी कदर है, जो बिना में वो बीच की जमीन जहाँ होती है कंकरियां मारी जाती हैं, वो तारीख के लिखने वाले ये बताते हैं वो वही जगह थी जहाँ माँ ने अपने बेटे को कुर्बान होने के लिए जाने दिया और रोकने वाले शैतान को दफा कर दिया। उस अजीम खातून की यादगार में अल्लाह ने कहा कि तुम नबी हो या बनी यहाँ मुसलमान, तुम्हारा हज कबूल नहीं होगा, तुम्हारा उम्रा कबूल नहीं होगा जब तक तुम उस मेरी बात के पर जाकर उसकी अदा की नकल नहीं करो, तुमको भी गंदगियां मारनी होंगी। यह है इस्लाम में औरत का मुकाम। ये सफा और मरवा की सही, आप में से जो उम्रा और हज कर चुके हैं वो जानती हैं कि क्या है सफा मरवा। ये भी हजरत हाजरा की उस
مامتا اور اس ایمان و یقین، ان دونوں کی یادگار، ایک بندی کی یادگار اللہ نے ایسے محفوظ رکھی کہ تمہارا حج مکمل نہیں ہو، تمہارا عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک تم میری اس وفادار بندی کے نقش قدم پر دیوانہ وار دوڑو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ان کی عظیم ماں کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان کی عظیم ماں مریم کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور دور کیوں جائیے، کیا رحمت عالم اس عظیم وفادار شریک ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بغیر مکمل ہو سکتا ہے؟ اور ایک حضرت خدیجہ نہیں، ہزاروں لاکھوں خدیجائیں ہیں جنہوں نے اس امانت کو ہم تک پہنچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا، بہت عظیم کردار۔ میں تو یہاں تک کہنے کی ہمت کرتا ہوں، ہمارے سماج میں جو خرابی آئی ہے، ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ آیا، اس کی شاید سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہماری اکثر بہنوں اور بیٹیوں نے اپنا اصلی کردار بھولا، انہیں بتایا نہیں گیا شاید۔ اور یہ میں ان کی طرف سے ایک عذر پیش کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ایک ایکسکیوز ڈھونڈ رہا ہوں ان کے لیے، ان کو شاید بتایا نہیں گیا، ان کو نہیں معلوم کہ سماج میں بہتر تبدیلی لانے میں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ جب سے عورتوں نے یہ محاذ چھوڑا ہے، جب سے عورتوں نے اپنی ذمہ داری کو بھلایا ہے، تب سے تنہا مردوں کی کوششوں سے معاشرے کا بگاڑ دور نہیں ہو پا اور نہیں ہو پائے گا، ہرگز نہیں ہو پائے گا۔ اگر سچ پوچھیے تو میں اس وقت دیوانہ وار پورے ملک میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں اور ہر جگہ کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور طبقہ جمع ہو پائے یا نہ ہو پائے، مجھے کسی طرح اپنی بچیوں سے، بہنوں سے بات کر، مجھے احساس ہے کہ آپ کی حق تلفی ہوئی، مجھے احساس ہے کہ آپ کو ذمہ داری کا احساس کم رہے گا، اس لیے آپ یہ اکثر سمجھتی ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں، آپ کو کوئی اٹیچمنٹ کدھر جا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب اس ملک کے اندر حجاب کرنے میں مشکل پیش آئے گی، جس ملک نے دنیا کو حجاب سکھایا تھا، اس بات کو نوٹ کیجیے گا، دنیا کو حجاب، دنیا کو پردہ سب سے پہلے بھارت نے سکھایا۔ اس دیش کے اندر ہماری بچیوں کو پریشان اٹھانی پڑے اگر وہ اصلی بھارتی سنسکرتی کی طرف واپس جانا چاہیں، اگر وہ پردہ کرنا چاہیں۔ میں آپ کو یہ انکریج تو نہیں کر سکتا کہ آپ فلاں کتاب پڑھیں اور فلاں کتاب پڑھیں، لیکن اگر کسی رامائن کے ایکسپرٹ اسکالر سے آپ کی ملاقات ہو، آپ کے کالج میں کوئی سنسکرت کے پروفیسر ہوں، کوئی ویدک دھرم کے پروفیسر ہوں، کوئی رامائن کو پڑھنے والے اسکالر آپ کو مل جائیں، میل یا فیمیل، یا آپ گوگل پر خود سرچ کر کے رامائن کا انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں یا ہندی ایڈیشن پڑھیں، تو آپ اس چیپٹر کو کھولیں کہ جس میں سیتا جی کی واپسی کے بعد جو جشن منایا جا رہا ہے، خوشی منائی جا رہی ہے، اتنی لمبی جدائی کے بعد شری رام چندر جی اور سیتا جی کا ملن ہو رہا ہے، یقیناً یہ خوشی کی بات ہے۔ تو ان کے چھوٹے بھائی لکشمن
رام چندر جی کے چھوٹے بھائی لکشمن سے کہا جاتا ہے ہار دے کر مالا دے کر اس خوشی کے موقع پر اپنی بھابھی کے گلے میں سیتا جی کے گلے میں یہ مالا ڈالو. یہ بہت خوشی کا موقع ہے, اس کو ہم انجوائے کریں گے, سیلیبریٹ کریں گے. وہاں 14 مہیلائیں رامائن کے بیان کے مطابق کھڑی ہیں. میں نہیں ذمہ داری لیتا کہ وہ بیان کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو لکھا ہے کہ 14 عورتیں وہاں پر کھڑی تھیں. لکشمن جی ہاتھ لے کر مالا لے کر کھڑے ہو گئے ان 14 مہیلاؤں کے سامنے, سر جھکا کر, نگاہیں جھکا کر. لوگوں نے کہا کہ لکشمن جی جلدی کیجیے, دیر ہو رہی ہے, ابھی اور بھی کاریہ ہے, آپ بھابھی کے گلے میں جلدی سے ہار پہنائیے. تو لکشمن جی نے کہا کہ مجھے کوئی بتا دے کہ میری بھابھی ان مہیلاؤں میں سے کون سی. تو ان سے لوگوں نے کہا کہ اب 14 سال اکیلے اپنی بھابھی کی حفاظت کے لیے آپ جنگل میں رہے ہو اور آپ ابھی تک اپنی بھابھی کو نہیں پہچانتے. تو لکشمن جی نے کہا میں نے کبھی ان کے چرنوں سے اوپر دیکھا ہوتا تب تو میں پہچانتا, اس کے سوا پڑتا اور کیا ہے. یہ جہالت ہے, یہ پالیٹکس تو ہو سکتی ہے, یہ راجنیت تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کا کوئی تعلق دھرم سے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق سنسکرتی سے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق گیان سے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق علم سے نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نالج سے نہیں ہے. یہ ہے پڑھنا. اس وقت تو قرآن نہیں آیا تھا, اس وقت تو محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. لوگوں نے جہالت کی وجہ سے, اور میں تو ٹوٹ لفظوں میں کہہ رہا ہوں, بھارت کے لوگ, بھارت کے پولیٹیکل لیڈر وہی بھارت کی تاریخ کے اعتبار سے بالکل جائز ہے. انہوں نے بھارت کی تاریخ نہیں پڑھی, اور اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں انہوں نے اپنے مذہب کی کتابوں کو بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا. وہ عوام کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر نہ جانے کیا کچھ کہتے رہتے ہیں, اور پبلک بیچاری تالی بجاتی. بس بچیوں میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ اس ملک کو اور اس سماج کو, اپنے شہر کو, اپنے ضلع کو, اپنے محلے کو, اپنے خاندان کو, اپنے پڑوس کو اس نفرت اور خوف کی آگ میں جانے. آپ خود اٹھو, علم حاصل کرو, اپنے اندر تبدیلی لاؤ. پہلی بات اپنے اندر تبدیلی, ہمارے اندر کے تقوی اور بڑھے, پاک دامنی اور بڑھے, احتیاط اور بڑھے, نماز کا اہتمام اور بڑھے, بڑوں کا ادب اور بڑھے, غریبوں کی خدمت اور بڑھے, نگاہوں پر قابو اور بڑھے, اپنے وقت کا صحیح استعمال اور بڑھے, نیک جذبات, معصوم تمنائیں یہ اور ہمارے سینوں میں گردش کریں. کبھی کبھی تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے جب ہم سجدے میں گرے ہوں, جب ہم رکوع میں ہوں. کبھی کبھی تو ہمارے اندر جو کوئی ایک کرنٹ دوڑے جب ہم نام لیں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ, جب ہم یہ تذکرہ سنیں کہ ان کی بیٹیوں اور نوازوں کو فاقہ کرنا پڑا, ان کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے, ان کے گھر میں چولہا نہیں جل پاتا, اور وہ کس لیے, کس کام میں مشغول رہتے. اپنے اندر تبدیلی لاؤ. میری عزیز بچیوں, بہت محبت کے ساتھ تم سے کہتا ہوں, ہرگز میں یہ نہیں کہتا کہ تم خدا نہ خواستہ نیک نہیں ہو, بالکل ہرگز. اللہ جانے تم نے کیسی کیسی پاک دامن بچیاں بیٹھی ہوں, کیسی کیسی نیکیاں اپنے دامن میں چھپائے بیٹھی ہوں. تمہارے اعمال ناموں میں کیسی کیسی شاندار نیکیاں لکھی جا چکی ہوں, لیکن میں بہت محبت کے ساتھ تم سب کی اجازت سے یہ ضرور کہتا ہوں, نرخ بالا تم کے ارزانی ہنوز, یعنی فارسی کا ایک مصرع ہے کہ ریٹ اور بڑھاؤ, ابھی بہت کم ریٹ ہے, اور آگے بڑھو.
عبادات میں، اخلاق میں، ماں باپ کی خدمت میں، ماں باپ سے ہلکی آواز میں بات کرنے کی عادت میں، بھائی بہنوں کے پیار میں، گھروں کے اندر مسکراہٹوں پہچاہوں کی آوازوں میں اضافہ ہونا چاہیے، خوشیوں کا ماحول ہونا چاہیے، میکے اور سسرال کے جھگڑے ختم ہونے چاہیے، ساس اور بہو کے جھگڑے، نند اور دعوت کے جھگڑے، یہ بڑی جہالت کی بات، سخت جہالت کی بات. پھر آگے اس سے آگے بڑھ اپنے اندر تبدیلی لاتے ہوئے اب یہ کوشش کرو کہ باہر تبدیلی، اپنے پڑوس میں، اپنی کولیگس میں، اپنی کلاس میٹس میں، اپنی روم میٹس میں، اپنی سہیلیوں میں، اپنی فرینڈس میں، ان میں بھی تبدیلی آئے. اور پھر اور آگے بڑھو، تمہارے اسکول اور کالج میں جو نان مسلم بچیاں پڑھتی وہ بھی تو اللہ کی بندیاں، جس محبت سے اللہ ہمارے تمہارے لیے سورج نکالتا ہے روز، اسی محبت سے اللہ ان نان مسلم بچیوں کے لیے بھی اسی محبت سے سورج نکالتا ہے. اللہ کی وہ بھی بندیاں، ان کا بھی رب اللہ ہے، ان کا بھی مالک اللہ ہے، اسے دوستیاں ہیں تمہاری بہت مبارک، لیکن ان دوستیوں کا فائدہ اٹھا کر ان کے ذہن سے غلطیوں کو دور کرو. کچھ ان کو یہ بالکل کہو بہت محبت کے ساتھ کہ میں کوئی ایسی کوئی ریلیجس ٹیچر تو ہوں نہیں کہ میں کوئی دعوت دوں، کوئی اپدیش دوں، بالکل نہیں. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ سب جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ دوسرے سے آدان پردان ایکسچینج، دوست کے بہت دوستانہ انداز سے بات کر سکتا ہے اور بات کر سکتی ہے، اور بہت اچھے نتیجے نکلے. بعض مواقع ایسے بھی آتے ہیں اور آئیں گے کہ تم کو مضبوطی اور بہادری دکھانی، مضبوطی اور بہادری کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ تم کو شریعت پر، سنت پر، ابراہیمی اور محمدی تہذیب پر مضبوطی سے جمنا ہوگا. جو زندہ قومیں ہوتی ہیں انہی پر چیلنجز آتے ہیں، چیلنجز قبرستان میں نہیں آتے، چیلنجز پیچھے پیچھے چلنے والوں پر نہیں آتے، چیلنجز مقابلہ کرنے والوں پر، چیلنجز استقامت والوں پر آتے. اور تاریخ گواہ ہے کہ کسی قوم کے اندر بہادری اور سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی، یہ چیلنجز کے بغیر کبھی بھی آئی نہیں. کامیابیاں، کامرانیاں، فتوحات یہ چیلنجز کے بعد ہی ہوتی ہیں. اس لیے اس وقت کے جو حالات ہیں یہ تو بہت پازیٹیو اینگل سے دیکھو، اس کو نیگیٹو اینگل سے مت دیکھو. میڈیا بیچارہ وہ اس کو اسی اینگل سے دکھاتا ہے جس اینگل سے دیکھنے دکھانے کی اس میں صلاحیت ہے، لیکن ہم ایمان والے اور ایمان والیاں قرآن کی نظر سے حالات کو ہم کو دیکھنا چاہیے. قرآن نے ہم کو بار بار کہا عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت ناگوار گزر رہی ہے مگر وہ تمہارے لیے بہت مفید ثابت، اور ہو سکتا ہے کہ تم کو کوئی چیز بہت پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے. تمہارے سینے میں خبروں کو سن کر تھوڑا سا درد، تھوڑی سی فکر مندی ہونی چاہیے. کیا یہ بات آسانی سے برداشت کر کے سو جانے کے لائق ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ پیاس سے مجبور ہو کر ایک مٹکے کو چھو لیتا ہے اس میں سے پانی نکالنے کے لیے، تو پھر اس کو مار ڈالا جاتا ہے کہ تم مریچ، تم اچھوت، تم دلت، تم چمار، تم میگھوار، تم فلاں، اور تم ہمارا مٹکا چھوتے ہو.
ہم ہیں براہمن، ہم ہیں اپر کاسٹ، ہمارا مطلب کرنے کی اجازت نہیں، اجازت ہی نہیں، بلکہ سزا یہ ہے کہ مار مار کے تمہیں مار ڈالا جائے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم لوگ خالی ایک پولیٹیکل تبصرے کر کے چپ پہ بیٹھ جائیں. نہیں، ہمارے سینے میں درد ہوتا، ہمارے اندر اس سے ہونا چاہیے کہ یا خدا یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سماج، ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ظلم، یہ اتیاچار، یہ زیادتی، یہ توہین انسانیت، یہ معصوم بچوں پر ظلم، اور ہم چپ چاپ دیکھتے رہے. دیکھو جب تک کہ چیلنجز نہیں آتے تب تک کام کرنے کے مواقع کھلتے نہیں. آپ کو تو اس پروگرام کا مجھے بتایا گیا تھیم ہی یہ رکھا گیا کہ کنورٹ دا چیلنجز انٹو اپارچونٹی. آپ چیلنجز کو مواقع میں تبدیل کرو. وہ چیلنجز کو مواقع میں بدل دو. یہ چیلنجز ہی ہیں، یہی حالات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو اسلام کے بارے میں ڈسکشن کا موقع ملے. ابھی کچھ عرصے پہلے تک لوگ کچھ زیادہ مذہبی مسائل پر بات نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ کا انتظام ہے. کیا میڈیا، کیا فلم انڈسٹری، کیا پولیٹیکل ایجنڈا، ہر طرف مذہب مذہب مذہب، اسلام 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 اسلام. اب یہ موقع ہے، شاندار موقع ہے. ہمارے اسی ملک میں ایک شنکراچاریہ ہے. شنکراچاریہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن وہ اپنے کو شنکراچاریہ ہی کہتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی تھی پہلے اسلام کے خلاف، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام دنیا میں آتنکواد کا اصل کارن ہے. پھر کچھ لوگ ان سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ نے اسلام کے بارے میں کون کون سی چیزیں پڑھی، کیا پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسلام جو دو کتابیں جو اسلام کے خلاف لکھی گئی ان کا انہوں نے نام، میں کتابوں کا نام بھی نہیں لوں گا اور پوچھنے والوں اور بتانے والوں کا بھی نام. وہ دو کتابیں انہوں نے وہ بتائی کہ جو اسلام کے خلاف بہت زہرآلود کتابیں. تو اس سے کہا گیا کہ آپ اتنے بڑے دھارمک گرو ہیں، مہاراج ہیں، آپ بھی سوچیے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن پر تنقید کرنے کے لیے اگر آپ چائنیز کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے تو کیا آپ کی تنقید کو کوئی معتبر سمجھے گا؟ آپ ایک کام کیجیے، آپ پہلے خود قرآن پڑھ لیں اور پہلے محمد صاحب کی زندگی خود پڑھ لیں. اس کے بعد آپ کا جو بھی فیصلہ ہو آپ اس کے مطابق کتاب. شاید کوئی انسان سچا انسان ہے یا تھا کہ اس نے ان کتابوں کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، محمد رسول اللہ کی لائف ہسٹری پڑھی، پھر اور کتاب مانگی، پھر اور کتاب مانگی، پھر اور کتاب مانگی، پھر اس شخص نے دوسری کتاب لکھی اور اس کتاب میں اپنی تمام لکھی ہوئی باتوں کو اس نے ریجیکٹ کیا دلیلوں کے ساتھ، اور یہ کہا کہ اسلام دنیا میں آتنکواد کا سبب نہیں ہے، اسلام دنیا میں آتنکواد کو مٹانے کی سب سے کامیاب کوشش ہے. بڑی چیز ہے علم، بڑی چیز ہے ڈائلاگ، بڑی چیز ہے کمیونیکیشن، بڑی چیز ہے گفتگو. ناراض ہو جانا، غصے میں آ جانا، گیو اپ کر دینا، چھوڑ دینا، مایوس ہو جانا، آئسولیشن میں چلا جانا، کنفرنٹیشن کی پوزیشن سنبھال لینا، یہ کل مسئلے کا حل نہیں ہے میری بچیوں اور بہنوں. مسئلے کا حل ہے کمیونیکیشن، ڈائلاگ، گفتگو. نو آئسولیشن اینڈ نو کنفرنٹیشن، اونلی کمیونیکیشن. یہ بہترین حالات ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم کمیونیکیٹ کریں.
ایک وہ بھی تو لڑکی تھی کیرلا کی جس نے اسٹڈی کیا، مطالعہ کیا، اور کیسے اس کی ہاسٹل کی روم میں ایک بڑی دیندار پاک دامن شریف مسلمان بچی، وہ باقاعدہ تہجد بھی پڑھتی تھی، فرض نمازیں پڑھتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، تفسیر کی ایک آدھ کتاب کا مطالعہ کرتی تھی، اور یہ اس کے ساتھ میں رہنے والی ایک نان مسلم لڑکی، یہ اپنے روم میٹ کے کیریکٹر سے، اس کے مینرز اور اخلاق سے بہت متاثر، تو اس نے دھیرے 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 کچھ کتابیں پڑھنی شروع کی، اور الٹیمیٹلی ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس کے دل کو کھول دیا اور اس نے تسلیم کیا کہ بالکل یہی صحیح راستہ ہے۔ اب اس کے سامنے امتحانات آئے، پریشانیاں آئیں، آزمائشیں آئیں، کیونکہ وہ تھوڑا بہت ٹیسٹ تو اللہ تعالیٰ کر کے اور میں کہ ہر ایک کو کرے، تھوڑا بہت امتحان تو ہر ایک کے ساتھ آتے ہیں۔ بالآخر سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچا، میں شارٹ کر کے کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ میں اس بچی کی طرف سے جو تحریری خط چیف جسٹس آف انڈیا کے نام آیا بینچ، تو اس نے وکیلوں سے ہر چیز خود لکھا تھا، اور وکیلوں سے کہا تھا کہ میرا یہ خط آپ اپنی بہن کے ساتھ پٹ اپ کیجیے۔ بہت شاندار خط اس نے بڑی ادب اور ریسپیکٹ کے ساتھ انڈین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور فل بینچ کے سامنے اپنی پوری بات رکھی کہ میں کیا تھی، میری زندگی میں کیا خرابیاں تھیں، میں کس طرح متاثر ہوئی، میں نے کیا پڑھا، اور اب میں اندر کیا خوبیاں پاتی ہوں، کیا میری آگے کی تمنائیں ہیں، میں کس طرح غریبوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں کس طرح بچوں کی بہت شاندار تربیت کرنا چاہتی ہوں، تو کیا مجھے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی؟ کیا مجھے اپنا مستقبل کیسے میں گزاروں؟ کیا انڈین لاز کے اعتبار سے مجھے اس کی اجازت نہیں ہے؟ چنانچہ اللہ کا فضل ہے کہ سپریم کورٹ کی بینچ نے پوری طرح اس کی بات کو قبول کر کے اور اس کو بالکل بے گناہ قرار دی۔ اسٹیٹ آف کیرلا کو حکم دیا کہ اس کو باعزت طریقے پر اپنے شوہر کے ساتھ رہنے دیا جائے، اور جو کچھ بھی زیادتیاں اور مالی نقصان اس کا ہوا ہے وہ اسٹیٹ آف کیرلا اس کو ادا کرے۔ اس فیصلے کے جواب میں اس لڑکی نے پھر ایک مرتبہ سپریم کورٹ کو یہ کہا کہ کوئی جرمانہ مت لگائیں آپ، میں اسٹیٹ کی طرف سے کسی ہرجانے اور کسی جرمانے کی بالکل درخواست نہیں کرتی، بس مجھ کو اپنے ملک میں محبت کے ساتھ رہنے دیا جائے، میرے دل میں اپنی محبت، اپنے دیش سے محبت اور اپنی کلاس میٹ اور روم میٹ سے محبت بڑھ گئی ہے اسلام۔ آپ کیا نہیں کر سکتی ہو بچیوں، کیا نہیں کر سکتی، پلیز اپنے آپ کو پہچانو۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں سچ کہتا ہوں، میں مسلم خواتین اور مسلم بچیوں کی درد دل کہنے کے لیے دروازے دروازے ایک فقیر کی طرح جاؤں اور صدا لگاؤں اور جا کر ان سے ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ اس دیش پر رحم کر، اس ملک پر رحم کر۔ تم چھپائے بیٹھی ہو سیرت رسول، تم چھپائے بیٹھی ہو قرآن مجید، وہ قرآن جس میں سورہ مریم، وہ قرآن جس میں سورہ یوسف ہے، وہ قرآن جس میں سورہ رحمان ہے، وہ قرآن جس میں سورہ یاسین ہے، وہ قرآن جس میں سورہ فاتحہ ہے، وہ قرآن تم لیے بیٹھی ہو۔ میں دروازے دروازے جا کر کہوں، یہ تو کہنے کی ہمت میں نہیں کروں گا کہ تم وہ قرآن پڑھتی نہیں ہو، کیونکہ میں یہ بدگمانی نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی مسلمان لڑکی قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہو۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تم کیا لڑکوں کے ساتھ تم ایکسل چلا رہی ہو، تم کیا موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہی ہو، تم کیوں اپنی عزت کو چکے داموں بیچ رہی ہو۔ میں یہ بات بالکل نہیں کہوں گا۔ کسی شہزادی سے اگر کوئی نصیحت کرنے کا موقع کسی دین کے خدمت گزار کو ملے گا تو وہ شہزادی سے یہ نہیں کہے گا کہ کسی بھنگی سے عشق مت کرنا، وہ شہزادی سے یہ کہے گا کہ شہزادی آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ اپنے اسٹیٹ
اور اپنی ریاست کی غریب عورتوں کی فکر سنبھالیے. آپ زبیدہ بنیے، وہ زبیدہ جو دنیا کے سب سے طاقتور حکمراں ہارون رشید کی بیوی تھی. ہارون رشید نے ایک مرتبہ خوش ہو کر کہا زبیدہ آج میں تمہاری فلاں گیسٹر سے بہت خوش ہوا ہوں، مانگو کیا مانگتے. وہ دنیا بھر کے ہیرے جواہرات مانگ سکتی لیکن واہ سلام ہو زبیدہ پر. زبیدہ نے کہا میرے سرکار میرے شوہر آپ ایک کام کر دیجئے کہ وہ جو طائف کی چوٹیوں سے لے کر مکے تک کا معاملہ ہے اور مکے سے لے کر بغداد تک کا راستہ ہے سینکڑوں کلومیٹر کا، اس میں پانی کی بہت کمی ہے، لوگوں کو پانی کی دقت ہوتی ہے، حج عمرے کے لیے جانے والوں کو پانی کی دقت ہوتی ہے. آپ کسی طرح ایک نہر کھدوا دیجیے، ایک نہر کھدوا دیجیے. اللہ اکبر. سلام ہو زبیدہ. زبیدہ نے اپنی یہ بندے نہیں مانگے، زبیدہ نے اپنی یہ چوڑیاں اور کنگن نہیں مانگی. زبیدہ نے لاکھوں کروڑوں انسانوں اور پرندوں اور جانوروں کی پیاس کو بجھانے کا انتظام کرنے کے لیے ایک نہر کھدوانے کا مطالبہ کیا اور کئی سو کلومیٹر لمبی نہر اس کے شوہر خلیفہ ہارون رشید نے کھدوائی اور اپنی بیوی کی یادگار کے طور پر اس کا نام ہی یہ رکھ دیا گیا نہر زبیدہ. کیا فائدہ پہنچتا اگر وہ ایک ہار بندے مانگ لیتی، اس کے الماری میں ایک اور ہار کا اضافہ ہو جاتا. مگر یہ ہے عورت سمجھدار جس نے شوہر کی خوشی کے لمحات کا فائدہ اٹھا کر کوئی ناجائز یا سطحی مطالبہ نہیں کیا. اس نے شوہر کے اچھے موڈ کا فائدہ اٹھا کر وہ فرمائش کی، وہ ڈیمانڈ کی جس سے لاکھوں مسافروں، مقیموں، پیاسوں، انسانوں، مردوں، عورتوں، جانوروں کو تک کو نفع ہو. آج تک وہ نہر زبیدہ میں جہاں عورتیں تھیں میں ممتاز محل کو مثالی خاتون نہیں قرار دوں گا جس کی یاد میں شاہجہاں نے اتنا پیسہ برباد کر کے تاج محل بنا دیا. یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے. اس تاج محل سے کسی غریب کا کوئی بھلا نہیں ہوا. اس تاج محل سے کبھی کسی کی پیاس نہیں بجھی. لیکن وہ عورتیں جو ضمیر رکھتی ہیں، وہ علم رکھتی ہیں، جو عقل رکھتی ہیں، جو سوجھ بوجھ رکھتی ہیں، جو انسانیت کا درد رکھتی ہیں، ان کی سوچ بہت بلند. میری عزیز بچیوں کی سوچ کو بلند. میں تو امت کی خواتین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے کو تیار ہوں اللہ کے واسطے اس امت کے مستقبل پر، صرف امت کے مستقبل پر نہیں انسانیت کے مستقبل پر رحم کرو. خود غرضی چھوڑو، بلند سوچ اختیار کرو. غریبوں کی محبت، غربت کو دور کرنے کی کوشش. کیا تم ایسے پروجیکٹ نہیں شروع کر سکتی؟ کیا تم ایسے پروجیکٹ سوچ نہیں سکتی کہ ہم لوگ اپنے ہاتھ سے سویٹر بنیں گے، ہم لوگ اپنے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ نیٹنگ کریں گے اور اس نیٹنگ کو ہم لے جائیں گے مارکیٹ میں، ہم اس کا مارکیٹنگ کریں گے اور اس کے پروفٹ سے ہم کوئی انڈے پراٹھے نہیں کھائیں گے، اس کے پروفٹ سے ہم کچھ یتیم اور غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کریں. آپ سب کر سکتے ہو. اپنے آپ کو آرگنائز کرو، اپنے آپ کو این جی اوز کے ذریعے سے منظم کرو. موجودہ حالات میں کسی طرح کا ڈر اور خوف اپنے سینے میں مت آنے دیں. اسلام کی حفاظت اور خدمت جتنی عورتوں نے کی ہے، تاریخ کا تعلق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ بعض موقع تو ایسے آئے کہ مرد بھی پیچھے تھے. یہ بلا وجہ نہیں تھا کہ حضرت خدیجہ کو پہلے اسلام لانے کا شرف حاصل ہوا. مردوں سے پہلے وہ بازی لے گئے. مکے کی زمین پر جو پہلی لاش گری، جو پہلا خون بہا، وہ بھی ایک عورت کا تھا، ایک مرد کا نہیں تھا. حضرت سمیہ تھی وہ. اور بہت لمبی تاریخ، بہت لمبی تاریخ. میں نے آپ کا زیادہ وقت لینا مجھے چاہیے اور نہ میں خود اب اس قابل ہوں کہ زیادہ لمبی بات کروں. اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے. میں صرف مسلمانوں کو نہیں کہتا، اور میں سچ کہتا ہوں، آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں، ہماری خواہش تمنا یہ ہرگز نہیں ہے کہ مسلمان اس ملک پر حکومت کرے. ہرگز ہماری تمنا نہیں.
مسلمان کو تو بہت سے ممالک ہیں، کون سا جرم ہے جو وہاں نہیں ہو رہا، کون سی عیاشی ہے جو وہاں نہیں ہو رہی. ہماری خواہش یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہمارے دیش پر حکومت کریں. ہاں ہماری خواہش یہ ضرور ہے کہ اس ملک میں انصاف کا، اس ملک میں ہر ایک کو انصاف، صرف مسلمانوں کو نہیں، غریبوں کو بھی ملے، کسانوں کو بھی ملے، مزدوروں کو ملے، مسلمانوں کو ملے، سکھوں کو ملے، بدھسٹ لوگوں کو ملے، شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کے لوگوں کو ملے، براہمنس کو ملے، راجپوتوں کو ملے، ہر ایک کو انصاف. اور جب انصاف ہوگا تو امن ہوگا تو ملک ترقی کرے. ہم لوگوں نے الحمدللہ اب اس کے لیے بہت عرصے سے اصرار تھا، ایک فیصلہ کیا، اور میں اسی اطلاع پر اور ایک گزارش پر اپنی بات مکمل کروں گا. اس کے بعد اگر کوئی اعلان ہوں گے تو ہوں گے، اس کے بعد دعا ہو. دعا کے بعد آپ اللہ کی حفاظت میں اپنے اپنے گھر جائیے گا. ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا بہت غور و خوض کے بعد، بہت استخارے کے بعد، جب ایک تحریک شروع کی جائے اس ملک میں. اب وقتی بیان و اجتماع سے آگے بڑھ کر اب ایک تحریک شروع کی جائے. چنانچہ آل انڈیا ایکتا موومنٹ کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا گیا ہے. اس کے سلسلے کے رکنیت کے ممبرشپ کے فارم آپ کو دیے گئے ہیں. میری گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ بہنیں اور بچیاں اس ممبرشپ کو قبول کریں، اس فارم کو فل اپ کریں، اور جو منتظمین یہاں آپ کو اس کا طریقہ بتائیں اس کے مطابق آپ اس فارم کو جمع کریں. بعد میں آپ کے یہاں کی اپنی ایک لیڈرشپ مقرر کر دی جائے گی، ایک لوکل مقامی سطح کی آپ کی ایک پوری باڈی بن جائے گی، اور پھر یہاں مقامی رہنمائی میں آپ خدمت خلق کا، اتحاد پیدا کرنے کا، انصاف اور امن قائم کرنے کا کہ وہ پوری کوششیں کریں گی، جس کی کچھ جھلک کچھ واقعات کے ذریعے آپ کے سامنے میں نے رکھنے کی کوشش کی. کسی طرح کی بدنظمی کے بغیر آپ وہ فارم اگر فل اپ کر دیں، کس کو انشرا، جس کو اطمینان، کوئی ضروری نہیں کہ سب لوگ اس فارم کو فل کریں. خواہش میں ضرور ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں جذبات آئے ہوں، تازہ ہوئے ہوں، اور آپ چاہتی ہوں کہ آگے منظم طریقے پر آپ ایک مستقل سماج کی خدمت کریں، تو پھر آپ اس فارم کو فل اپ کریں اور اس فارم فل اپ کر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جمع کریں. میں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں، مقامی جو ہمارے میزبان ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.